إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ حضرات محترم، پچھلی آیت میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو عدل کا حکم دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے شہادت دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے اپنی جان کے خلاف دینی پڑے، والدین کے خلاف دینی پڑے یا رشتہ داروں کے۔ تو اللہ نے فرمایا اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، کون غریب ہے کون امیر ہے اللہ تم سے بہتر جانتا ہے۔ آج جو آیات پڑھی ہیں اس میں بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان کے دعوے دارو صحیح طریقے سے ایمان لے آؤ۔ ہم دوسرے پارے میں یہ پڑھ کے آئے ہیں، وہاں اللہ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو کیا جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اسلام میں پورا داخل نہیں ہوتا یا ایمان میں نہیں ہوتا؟ ہاں میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم مفادات کے پیچھے اسلام میں اگر مفاد نظر آیا تو اسلام کی بات مان لی، دوسری بات میں مفاد نظر آیا تو اس کے پیچھے چل پڑے، یہ نہ تو اسلام میں حقیقی طور پہ انسان داخل ہے نہ ایمان میں، یہ تو مفاد کا بندہ ہے بس۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، بعض لوگ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں تو کنارے پہ کھڑے ہو کے، اگر انہیں اچھائی ملتی ہے تو بڑے مطمئن، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو نماز سے ہی عبادت سے ہی منہ موڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کیفیت جو ہے انسان کی اللہ کو قطعاً پسند نہیں، بلکہ اسے نفاق کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اللہ کو رب مان کے اس کے رسول کو سچا سمجھ کے ایمان نہیں لایا، بلکہ ایمان اس کا اپنے مفادات کے تحت ہے۔ اور بدقسمتی سے اس زمانے میں تو شاید چند لوگ تھے، اب ہم میں سے کثیر تعداد جو ہے اسی رستے پہ چلی ہوئی ہے۔ تو ایمان کس چیز پہ لانا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں باللہ، اللہ پہ۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ کو بہترین بات بتائیے کامیاب ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ جم جا۔ جب ہم نے تسلیم کر لیا وہ ہمارا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، پھر اسے چھوڑ کے اور طرف جانے کا کیا مطلب؟
ایک سادے سے بندے نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگا دو جو ہے طاقتیں کسی کے دوست نہیں بن سکتے۔ اگر انسان اللہ کو دوست بنائے گا تو شیطان دشمن ہے، اگر شیطان کو دوست بنائے گا تو اللہ دشمن ہے۔ یہ ناممکنات میں سے ہے، انسان دوست بھی شیطان کو بنائے اور اللہ بھی اس کا دوست ہو۔ اور جو شخص اللہ کو دوست بناتا ہے اس کا شیطان کا بھی دوست نہیں بن سکتا۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، صرف یہ مان لینا کہ ہاں جی اللہ ہے یہ کافی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کو ماننا، یہ بھی ضروری ہے، دوسرا اللہ کی ماننا۔ جس طرح اللہ کو ماننا ضروری ہے اس طرح اللہ رب العزت کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، یہ ہم میں غلطی ہے۔ اس لیے اللہ کو کہنا پڑا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، باللہ ورسولہ۔ ہم میں سے ہر شخص بڑھ چڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار ہے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، میں بھی اپنے ضمیر سے سوال کروں اور آپ بھی، اگر ہمیں واقعتاً رسول اللہ سے پیار ہے تو کہ ہم رسول اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کے کتنے پہلو ایسے ہیں جہاں صریحاً رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیا محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو جس سے محبت کی جائے ان کی باتوں کا انکار کر دے بندہ؟ اور حالانکہ سمجھتے بھی ہیں، اب کسی شخص کو کسی بھی کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کی مخالفت کر رہا ہے نا، غلط رستے پہ چل رہا ہے، اسے پوچھ کے دیکھ لیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، کہے گا نہیں تو پھر آپ چھوڑ دیں، اچھا جی وقت آئے گا تو چھوڑ دیں گے۔ وہ کب وقت آئے گا؟ وہ پھر وقت نہیں آتا۔ کتنے ہی ہمارے پیارے بزرگ ہیں، زندگیاں گزر گئی، چہرے پہ جھریاں آ گئی، لیکن اللہ کے نبی کی سنت کو کاٹتے ہوئے انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم مخالفت کر رہے ہیں، روزانہ رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والیوم الآخر، آخرت پہ ایمان لانا۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ایک دن ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کا فیصلہ ہوگا، اگر اس پہ یقین ہو، ایمان ہو، تو پھر جو ہم کر رہے ہیں کریں۔ کیا پھر چور چوری کرے گا؟ کوئی ڈکیتی مارے گا؟ کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ کرے گا؟ کسی کا حق مارے گا؟ جسے معلوم ہو کہ ایک دن اللہ کی عدالت میں جا کے مجھے ان چیزوں کا جواب دینا ہے۔ بلکہ بہت سے لوگ العیاذ باللہ بڑی بے شرمی سے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے آج یہاں نہیں دے گا میں آخرت میں لے لے گا، کہتے ہیں انہیں دے دینے نے جو تم ہی لینے ہوں گے تو تم ہی بیٹھ جی جا کر۔ ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے آخرت کو، اللہ کے فیصلے کی اہمیت ہی نہیں ہماری ذہن میں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں باللہ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اللہ نے جو محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا اس پہ بھی ایمان رکھنا ہے، جو اس سے پہلے نازل ہوا اس پہ بھی ایمان۔ اس پہ ایمان کیا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اب انہوں نے بدل دی ہے تو الگ بات ہے، لیکن وہ تھی تو اللہ کی کتاب۔ انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ، صحف ابراہیم بھی اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے کسی حکم کا انکار کرے گا یا اس کے رسول کے حکم کا، والکتاب، جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا اس کا انکار کرے گا، والیوم الآخر، اور آخرت کا انکار کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کر دیا، ثم آمنوا ثم کفروا، پھر کبھی ایمان کبھی کفر، پھر ایسا انسان ایمان پہ قائم نہیں رہتا، ثم ازدادوا کفرا، اللہ کہتا ہے اس کا کفر زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ اسی کفر پہ مر جاتا ہے، بے توبہ مر جاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، نہ اللہ اسے معاف کریں گے نہ اس کے لیے کوئی رستہ بنے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بشر المنافقین، ان منافقوں کو بشارت دے دو، کس بات کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، دردناک عذاب کی۔ بشارت تو خوشخبری کو کہتے ہیں، کیا عذاب علیم دردناک عذاب خوشخبری ہے؟ ائمہ مفسرین لکھتے ہیں جب انسان اللہ کے ساتھ ایسا مذاق کرتا ہے پھر اللہ بھی مذاق میں یہ کہتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو لوگ کافروں کو دوست پکڑتے ہیں ایمانداروں کو چھوڑ کے۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے، اللہ کہتے ہیں ایبتغون عندہم العزہ، تم ان سے عزت طلب کر رہے ہو، فإن العزة للہ جمیعا، ساری عزتوں کا مالک تو اللہ ہے۔ تو اگر عزت کے طالب ہو تو اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو، اس کی کتاب کو تسلیم کرو، تو پھر اللہ عزت دیں گے۔ تو اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نفاق بظاہر انسان کو احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ انسان کو جس طرح ایک لکڑی کی بہت خوبصورت کوئی آئٹم بنی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت نظر آ رہی لیکن اندر گھن لگ گئی ہے، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ ساری اندر کھا چکی ہوتی ہے۔ تو یہ نفاق ایک گھن ہے جو انسان کے اندر لگتی ہے، اسے احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ اس انسان کو کھوکھلا کر کے ختم کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وسوء الاخلاق، برے اخلاق سے پاک کر دے، من الاعمال والاحواء، برے اعمال سے اور بری خواہشات سے اللہ میرے دل کو پاک کر دے۔ آپ کا دل تو پاک تھا، یہ حقیقتاً دعا آپ نے مجھے اور آپ کو سکھائی تھی، کیونکہ ہمارا دل ایسا ہے کہ یہ نفاق کو پکڑ لیتا ہے۔ رسول اللہ کا دل تو صاف تھا، آپ ابھی چھوٹے سے تھے تو اس اللہ نے آپ کا سینہ چیر کے آپ کے دل کو دھویا تھا، جبریل کو بھیج کے دل کو دھویا تھا۔ پھر جب آپ نبوت سے پہلے اپنی عمر کے 35 سال میں تھے، اس وقت دوبارہ اللہ نے آپ کے دل کو دھویا، آپ کے دل سے بغض، اناد، گناہ صاف کر دیا۔ لیکن ہمارا دل دونوں باتیں سوچتا ہے، اچھائی بھی سوچتا ہے، برائی بھی سوچتا ہے۔ تو اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔
اللہم طہر قلوبنا من النفاق وسوء الاخلاق والاعمال والاحوال. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمدللہ.